अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है डोगो फाइटर्स। मैं दुरुस्त हो लूँ तो उस मोगासे की गर्दन तो पहले तोड़ूंगा। और सुनो सफ्दर, अब ये तुम्हारी दानशमंदी और ठंडे मिजाज वाला काम मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए अब तो मुझे ना रोकना, मैं उस पूरी छावनी को तबाह करके ही यहाँ से निकलूंगा, तनवीर ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा। और सफदर मुस्कुरा दिया। उसे मालूम था कि ये कैफियत इस बेबसी का फितरी रद्द-ए-अमल है। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा एक धमाके से खुला और फिर एक दरमियाने कद और दरमियाने जिस्म का अधेड़ उम्र आदमी, जिसके जिस्म पर फौजी यूनिफॉर्म था, हाथ में बैद उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर आफिसराना पी कैप थी, चेहरे पर दरिश्ती जैसे सिब्त हुई नजर आ रही थी। छोटी छोटी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी भूखे चीते की आंखों में होती है। जैसे अचानक कोई मरऊब शिकार नजर आ गया हो। उसके पीछे कर्नल मोगासे और मेजर टोनी बड़े मोदबाना अंदाज में चल रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथ फौजी सिपाही ना थे। मेजर टोनी ने अंदर दाखिल होते ही मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये हैं वो पाकिस्तानी एजेंट जिन्होंने जयसूरा का हेडक्वार्टर तबाह किया है। बैद वाले ने आगे बढ़कर सफदर की गर्दन में बैद की नोक को जोर से घुसेड़ते हुए कहा, लेकिन सफदर का निचला जिस्म उसी तरह साकत रहा। तुम्हारा नाम कमांडर लाल है? सफदर ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। हाँ, मैं कमांडर लारल हूँ, तुम्हारी मौत, कमांडर ने गुस्से से फनकारते हुए लहजे में कहा। और फिर वो तेजी से कदम बढ़ाता जूलिया की तरफ बढ़ गया। खासी खूबसूरत और जवान लड़की है ये, कमांडर लारल ने बैद की नोक जूलिया की गर्दन पर रखते हुए कहा। पीछे हट जाओ सूअर की औलाद, और ये अपना बैद हटा लो वरना। यकलह तनवीर ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा। कमांडर लारल की बैद की नोक अब जूलिया की गर्दन से नीचे खिसकने लग गई थी। तनवीर का फिक्रा सुनते ही कमांडर लारल भपरे हुए भींसने की तरह मुड़ा और दूसरे लम्हे शाय की आवाज से बैद तनवीर के चेहरे की तरफ लिपका। लेकिन फिर कमांडर लारल के हलक से खौफनाक चीख निकली और वो किसी गेंद की तरह उछलता हुआ कमरे की उकबी दीवार से जा टकराया। तनवीर का कुर्सी पर मौजूद जिस्म बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से नीचे की तरफ फिसला और उसके साथ ही उसकी दोनों टांगें अकड़कर नेज़ों की तरह पूरी कुव्वत से कमांडर लारल के पेट पर पड़ी थीं। और नतीजा ये हुआ कि कमांडर लारल तो ये खौफनाक ज़र्ब खाकर किसी गेंद की तरह उछलता हुआ पिछली दीवार से जा टकराया, जबकि तनवीर एक धमाके से कोल्हों के बल नीचे बिछे हुए कालीन पर जा गिरा। उसी लम्हे यकलह सफदर और जूलिया भी बर्फ रफ्तारी से कुर्सियों से उछलकर कर्नल मोगासे और मेजर टोनी पर झिपट पड़े। कर्नल मोगासे और मेजर टोनी चूँकि संभल ही ना सके थे, और उन्हें क्योंकि हवाब में भी ये तवक्का ना थी कि बेहिस्सो हरकत जिस्म इस कदर तेज़ी से हरकत में भी आ सकते हैं, चनाचे वो दोनों भी मार खा गए। दूसरे लम्हे उनके हलक से ज़ोरदार चीखें निकलीं और वो कालीन पर पहलू के बल गिरे, बुरी तरह फिड़कने लगे। चंद लम्हे फिड़कने के बाद साकत हो गए। सफदर और जूलिया दोनों ने उन पर एक ही दाव आजमाया था, गर्दन तोड़ने वाला, और उन दोनों की गर्दन एक लम्हे में टूट गई थी। तनवीर ने कमांडर को अपने दोनों हाथों पर बुलंद किया हुआ था और फिर उससे पहले कि सफदर उसकी तरफ बढ़ता, तनवीर ने पूरी कुव्वत से उसे घुमाकर कालीन पर दे मारा। कमांडर के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो फड़क कर साकत हो गया। उसकी पी कैप उड़ाकर एक तरफ जा गिरी थी और अब उसका अंडे की तरह शफाफ सर साफ दिखाई दे रहा था। हरामजादा जूलिया के जिस्म से अपना नापाक बैद लगा रहा था। तनवीर ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा, लेकिन उसी लम्हे सफदर ने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ घसीट लिया। बस रुक जाओ तनवीर, वरना ये मर जाएगा, तनवीर ने कहा, क्योंकि तनवीर के जिस्म का जो एक्शन बना हुआ था उससे जाहिर होता था कि वो उछलकर दोनों पैर नीचे पड़े कमांडर के सीने पर मारना चाहता है। उसने हरकत ही ऐसी की है, नॉनसेंस, बुढ़ा खुसट। तनवीर की हालत देखने वाली थी और जूलिया का चेहरा तनवीर की बातें सुनकर किसी अनजानी सी मुसरत से जगमगा उठा था। वो बड़ी अजीब सी नज़रों से तनवीर को देख रही थी। रुक जाओ तनवीर, सफदर ने उसे पूछ-गुछ करनी होगी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए तनवीर से कहा, और तनवीर ने भी दांत निकाल लिए। जूलिया को मुस्कुराता देखकर उसके चेहरे से गुस्से के आसार इतनी तेजी से गायब हुए थे कि शायद गिरगिट भी इस कदर तेजी से अपना रंग न बदल सकता होगा। सफदर ने कालीन पर बेहोश पड़े हुए कमांडर लारल को उठाया और एक सोफे पर फेंक दिया। फिर वो तनवीर और जूलिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। कर्नल और मेजर दोनों की तलाशी ले लो, उनके पास असलहा होगा, सफदर ने कहा, और तनवीर और जूलिया दोनों चौंक कर कालीन पर पड़ी हुई कर्नल मोगासे और मेजर टोनी की लाशों पर झुक गए। सफदर ने कमांडर के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और फिर कमांडर ने एक हल्की सी चीख मारते हुए आंखें खोल दी। ये लो, मशीन पिस्टल है, कर्नल की जेब से 2 निकले हैं, एक तुम ले लो, तनवीर ने एक मशीन पिस्टल सफदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सफदर ने मशीन पिस्टल हाथ में लेकर उसकी नाल कमांडर की गर्दन पर रख दी। चूंकि वो पहले ही देख चुका था कि कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए वो मुतमईन था कि कोई मुदाखलत ना करेगा। तुम क्या चाहते हो? कमांडर की हालत इस वक्त भीगे हुए चूहे जैसी हो रही थी। वो
وہ ساری کروفر یکسر غائب ہو گئی تھی جو کمرے میں داخل ہوتے وقت نظر آ رہی تھی۔ سنو کمانڈر، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی مطلب نہیں، اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دیتے جاؤ، لیکن اگر تم نے ذرا بھی ہیل و حجت کی یا جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں پلک جھپکنے میں ٹریگر دبا دوں گا۔ صفدر نے اس قدر سرد اور شفاف لہجے میں کہا کہ کمانڈر کا جسم نمایاں طور پر کانپ اٹھا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی اور خوف کی شدت سے چمکتی ہوئی آنکھیں اس طرح بجھ گئی تھی جیسے ان میں کبھی چمک ہی نہ رہی ہو۔ نیمبیا میں ڈوگو فائٹرز کے جتنے اڈے ہیں ان سب کی تفصیلات، صفدر نے اسی طرح شفاف لہجے میں کہا۔ وہ ڈوگو فائٹرز؟ مگر میرا اس سے کیا تعلق؟ کمانڈر نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر صوفے کے کنارے پر گرا اور پھر سر کے بل لٹک کر الٹا ہو کر دوبارہ قالین پر جا گرا۔ صفدر نے الٹے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ مارا تھا۔ تنویر نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑا اور دوبارہ صوفے پر انتہائی بے دردی سے اچھال دیا۔ بولو، اس بار تھپڑ کی بجائے ٹریگر دبا دوں گا، صفدر نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ میری خفیہ الماری میں فائل ہے، اس میں موجود ہے، کمانڈر نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو اور نکالو یہ فائل، صفدر نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے ہوئے کہا اور اسے لے کر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس پر اس کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ تنویر نے آگے بڑھ کر دروازہ دھکیل کر کھول دیا۔ یہ واقعی انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا دفتر تھا، انتہائی قیمتی ساز و سامان سے اسے سجایا گیا تھا۔ کہاں ہے وہ الماری؟ یہاں تو کوئی الماری نظر نہیں آ رہی، صفدر نے گراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے چھوڑو تو میں اس دیوار میں موجود خفیہ الماری باہر نکالوں، کمانڈر نے کہا۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ تم صرف بتا دو، میرے ساتھ ہی الماری کھول لیں گے، لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، تم بہرحال نہ بچ سکو گے۔ صفدر کا لہجہ اور شفاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دیوار پر ایک کیل کا سرا باہر ہوگا، اس کو دباؤ تو الماری ظاہر ہو جائے گی، کمانڈر نے کہا اور تنویر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارا تو واقعی ایک جگہ کیل کا ابھرا ہوا سر اسے محسوس ہو گیا۔ کیل کے سرے اور دیوار کا پینٹ اس طرح ایک جیسا تھا کہ اسے نگاہوں سے چیک نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے کیل کو دبایا تو دیوار کا درمیانی حصہ سرر کی تیز آواز سے ایک طرف کو ہٹ گیا۔ اس جگہ ایک الماری نظر آنے لگی۔ تنویر نے الماری کھولی تو اس کے اندر بے شمار فائلیں پڑی تھی۔ سرخ رنگ کی فائل ہے، درمیانی خانے میں، اس پر DF کے الفاظ لگے ہوں گے، کمانڈر نے کہا اور تنویر نے ایک لمحے تلاش کرنے کے بعد فائل باہر نکال لی۔ اسے کھولا تو اس کے اندر 10-12 ٹائپ شدہ کاغذ موجود تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں مقامات اور چند نام اور پتے دیے گئے ہیں، تنویر نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ فائل واپس رکھ دو، کاغذ نکال لو، صفدر نے کہا اور پھر وہ کمانڈر سے مخاطب ہوا۔ سنو کمانڈر، تم نے ہم سے تعاون کر کے اپنی جان بچا لی ہے، لیکن اب ہم نے اس چھاؤنی سے باہر جانا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ فون پر ہیلی کاپٹر کی تیاری کا حکم دو اور ساتھ ہی انہیں بتا دو کہ کرنل مگاسے اور میجر ٹونی غدار تھے، اس لیے مارے گئے اور ہم مہمان ہیں اور تم ہمیں باہر لے جا رہے ہو۔ پھر تم ہمارے آگے چلو اور خود ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر چھاؤنی سے باہر جاؤ گے۔ چھاؤنی سے باہر جا کر ہم تمہیں اتار دیں گے اور ہیلی کاپٹر لے کر ہم انگولا چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارا مشن صرف یہی معلومات حاصل کرنا تھا اور بس۔ ہم یہ فائل قوابو کے حوالے کر دیں گے، اس کے بعد قوابو جانے اور ڈروگو فائٹرز، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ساری نیمبیا میں تو ہم اڈے تباہ کرنے سے رہے۔ بولو، تعاون کے لیے تیار ہو یا تمہاری لاش بھی ان کے ساتھ شامل کریں اور پھر ہم خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، صفدر نے تیز اور سرد لہجے میں کہا۔ صفدر کی بات سن کر کمانڈر لارل کی آنکھوں میں یکلخت پہلے جیسی چمک ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، میں بالکل تعاون کروں گا، تم فکر نہ کرو، کمانڈر نے کہا اور صفدر نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ اس کی تلاشی تو لے لیں، تنویر نے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، اس کے پاس سوائے اس بیج کے اور کچھ نہیں ہے۔ چلو کمانڈر، فون کرو، صفدر نے کہا۔ فون کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے، کمانڈر نے اس بار بڑے خود اعتمادانہ لہجے میں کہا اور اپنی یونیفارم کو ٹھیک کرنے لگا۔ صفدر نے سر ہلا دیا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ ہماری جیبوں میں مشین پسٹل ہوں گے اور ٹریگر پر ہماری انگلیاں، اور جیب کے اندر سے بھی تمہارے دل میں سوراخ کیا جا سکتا ہے۔ صفدر نے کمانڈر کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے ہوا مہوا مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کمانڈر نے مڑے بغیر کہا اور پھر وہ سب کمانڈر کے پیچھے چلتے ہوئے بڑے کمرے میں آ گئے، جہاں ایک طرف پڑی ہوئی اپنی پی کیپ اٹھا کر کمانڈر نے سر پر رکھی اور اسے ایڈجسٹ کیا اور پھر ٹوپی کی طرح اپنا بیج بھی اٹھایا اور اسے ہاتھ میں رکھ کر وہ ایک بار پھر بڑے فاخرانہ انداز میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو صفدر اور اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے۔ باہر راہداری میں مسلح فوجی موجود تھے جو کمانڈر کو دیکھ کر اٹینشن ہو گئے تھے۔ دروازہ بند کرو مسٹر، کمانڈر نے مڑ کر بڑے روبدار لہجے میں تنویر سے کہا اور تنویر نے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا۔
سنو، میرے واپس آنے تک کوئی اس کمرے میں داخل نہ ہو، سمجھے؟ کمانڈر نے راہداری میں موجود فوجی سپاہیوں سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ایک فوجی نے جھٹکے سے ایڑیاں ملاتے ہوئے جواب دیا اور کمانڈر اسی طرح اکڑ کر چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جولیا اس کے اس انداز پر مسکرا رہی تھی کیونکہ اس نے اس کی وہ حالت بھی دیکھی تھی جب یہ بھیگے ہوئے چوہے کی طرح کانپ رہا تھا۔ راہداری سے گزر کر جب وہ برآمدے میں پہنچے تو وہاں موجود فوجیوں نے بھی ایڑیاں بجا کر سیلوٹ کیے، لیکن کمانڈر ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سامنے کھڑی ایک نئی اور چمکتی ہوئی جیپ کی طرف بڑھ گیا، جس کے ساتھ ایک فوجی ڈرائیور بڑے مستعد انداز میں کھڑا تھا۔ پیچھے بیٹھ جاؤ، کمانڈر نے ایک بار پھر مڑ کر صفدر اور اس کے ساتھیوں کو روبدار لہجے میں کہا اور خود اچھل کر وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کمانڈر نے باروب لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے تیزی سے جیپ آگے بڑھا دی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر جیپ رن وے والے علاقے میں داخل ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر ہینگرز، کمانڈر نے کہا اور ڈرائیور نے جیپ کا رخ ایک سائڈ پر بنے ہوئے بڑے بڑے ہینگروں کی طرف موڑ دیا۔ ہمارے والا ہیلی کاپٹر کہاں ہوگا؟ صفدر نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ اسے میں نے پہلے جوہمبرگ بھجوا دیا تھا، جنرل بارٹر کے پاس، کمانڈر نے جواب دیا اور صفدر سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ جیپ بڑے بڑے ہینگروں کے پاس جا کر رک گئی اور کمانڈر اچھل کر نیچے اتر آیا۔ صفدر اور اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے۔ اتنے میں دو فوجی انتہائی تیزی سے چلتے ہوئے جیپ کے قریب آئے اور انہوں نے باقاعدہ فوجی سیلوٹ کیا۔ ایک بڑا ہیلی کاپٹر باہر نکالو، میں ان کے ساتھ چھاؤنی سے باہر جا رہا ہوں، اٹ از ایمرجنسی، کمانڈر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دونوں نے کہا اور سیلوٹ کر کے واپس مڑے اور اس بار وہ دوڑتے ہوئے ہینگروں کے درمیان بنی ہوئی ایک بیرک میں غائب ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ایک ہینگر کا گیٹ کھلا اور ایک ہیلی کاپٹر کو ایک چھوٹی سی گاڑی کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ یہ بڑا جنگی ہیلی کاپٹر تھا، لیکن اس کا ڈبل لینڈنگ سسٹم تھا، پہیے بھی تھے اور بیٹس بھی۔ پیڈز اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اور ہیلی کاپٹر پہیوں پر دوڑتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ جیپ کے قریب لا کر اسے روک دیا گیا۔ اسی لمحے اس بیرک میں سے ایک فوجی نمودار ہوا اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ آؤ بیٹھو، کمانڈر نے صفدر اور اس کے ساتھیوں سے کہا اور پھر خود بھی پائلٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور گھوم کر دوسری طرف سے پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیرک سے آنے والا فوجی جو قریب آ چکا تھا یکلخت ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ شاید اس جنگی ہیلی کاپٹر کا پائلٹ تھا، میں خود پائلٹ کروں گا اسے، صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ جولیا اور تنویر اکبی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ تم جاؤ، کمانڈر نے سر ہلاتے ہوئے پائلٹ سے کہا، جو اب گھوم کر کمانڈر والی سائڈ پر آ گیا تھا۔ یس سر، پائلٹ نے سیلوٹ کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ صفدر نے جلدی سے ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک تیز آواز نکلی، ہیلو فرام ٹاور اسپیکنگ، ہیلی کاپٹر نمبر 334-3 کیوں آپریٹ ہو رہا ہے؟ اوور، کمانڈر لال اٹینڈنگ، ہم ایک ایمرجنسی مشن پر جا رہے ہیں، اوور، کمانڈر نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کرتے ہوئے انتہائی باروب لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ٹھیک ہے سر، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی صفدر نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر دیا۔ تیز رفتار جنگلی ہیلی کاپٹر چند لمحوں بعد ہی فضا میں کافی اونچائی پر پہنچ گیا اور پھر اس نے اس کا رخ شمال مشرق کی طرف کیا اور تیزی سے اسے آگے بڑھانے لگا۔ کمانڈر بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر چھاؤنی کی حدود سے باہر نکل گیا۔ مجھے یہیں اتار دو، اب ہیلی کاپٹر چھاؤنی کی حدود سے باہر آ گیا ہے، کمانڈر لارل نے کہا۔ ابھی اتارتے ہیں، فکر مت کرو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ یکلخت ٹرانسمیٹر سے آواز آنے لگی، ہیلو ہیلو کمانڈر لارل، میں ایئر چیف راشکل بول رہا ہوں، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ پاکیشائی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اور پائلٹ بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ کیوں اور کہاں جا رہے ہو؟ فوراً جواب دو، اوور، ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، یہ میرے مہمان ہیں، اوور، کمانڈر نے بٹن دبا کر بھینچے ہوئے لہجے میں کہا، اوکے اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اب مجھے اتار دو پلیز۔ ٹھیک ہے، اتار دیتے ہیں تنویر، کمانڈر لارل کو اتار دو بھائی، یہ بے چین ہو رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ کمانڈر لارل نے چونک کر کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم سیٹ سے اونچا ہوا اور پھر ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کمانڈر لارل کی چیخ دور نیچے تک لہراتی ہوئی سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر چونکہ کافی بلندی پر تھا، اس لیے زمین کے قریب جا کر کمانڈر لارل کا گرتا ہوا جسم ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ بڑی جلدی تھی اسے نیچے اترنے کی، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا اور اچھل کر اسی سیٹ پر بیٹھ گیا جس پر چند لمحے پہلے کمانڈر لارل بیٹھا ہوا تھا، اور صفدر مسکرا دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس ہیڈ کوارٹر میں جاؤ گے؟ جولیا نے پوچھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ صفدر جواب دیتا، اچانک اس کے آس پاس اور اوپر نیچے کان پھاڑ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان تینوں نے چونک کر اسکرین سے دیکھا تو بے اختیار ان کے ہونٹ بھیج گئے، کیونکہ 4 جدید ترین لڑاکا جنگی جہاز ان کے گرد اڑ رہے تھے۔ ہیلو کیپٹن مائیکل اسپیکنگ، ہم نے تمہیں گھیر لیا ہے، تم فوراً ہیلی کاپٹر کو واپس چھاؤنی کے ایئرپورٹ کی طرف موڑ دو ورنہ ہم اسے ہٹ کر دیں گے، اوور۔
उसी लम्हे ट्रांसमीटर से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। जंगी जहाज बड़े माहिराना अंदाज में उनके ऊपर और दाएं बाएं से गुजरकर आगे जाकर पलट रहे थे। यस कमांडर लॉरेल स्पीकिंग, क्या बात है, क्यों आए हो? जब मैं साथ हूँ, ओवर। बकवास मत करो, तुम भी गद्दार हो। तुम पाकिस्तानी एजेंटों से मिल गए हो। जनरल बार्टर ने हुक्म दे दिया है कि तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर मौत के घाट उतार दिया जाए। चलो हेलीकॉप्टर मोड़ो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, ओवर। कैप्टन माइकल की पहले से कहीं ज़्यादा चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। पैराशूट बांध लो तनवीर और जूलिया, जल्दी करो, इससे मौजूद हैं, जल्दी करो, सफदर ने चीख कर कहा। फिर उसने जल्दी से हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, हम वापस आ रहे हैं, मैं खुद जनरल बार्टर से बात करता हूँ, ओवर। सफदर ने हेलीकॉप्टर मोड़ते हुए कमांडर लॉरेल के लहजे में कहा। ओके ठीक है, लेकिन खबरदार भागने की कोशिश ना करना, ओवर। कैप्टन माइकल की आवाज़ सुनाई दी। इस दौरान तनवीर और जूलिया ने भागकर जंगली हेलीकॉप्टर के आखिरी हिस्से में मौजूद पैराशूट उठाए और फिर उन्हें तेज़ी से पुश से बांधना शुरू कर दिया। सफदर ने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ दिया, लेकिन उसके साथ ही उसने हेलीकॉप्टर की रफ्तार आहिस्ता कर दी थी। तुमने हेलीकॉप्टर की रफ्तार क्यों कम कर दी है? उसे तेज़ करो, ओवर। कैप्टन माइकल की चीखती हुई आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। खुद ब खुद हो गई है कैप्टन माइकल, मैं पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम जनरल बार्टर के ही आदमी हैं, पाकिस्तानी मेकअप में, हम वापस आ रहे हैं। जनरल बार्टर को भी कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है, ओवर। इस बार सफदर ने जवाब देते हुए कहा। हमने पहन लिए हैं पैराशूट, तुम कंट्रोल मुझे दो और खुद भी पहन लो। तनवीर ने साथ वाली सीट पर बैठते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर कंट्रोल उसने संभाल लिया। सफदर सर हिलाता हुआ तेजी से उठा और फिर उछलकर पिछली सीट पर आ गया, जहां जूलिया ने एक पैराशूट उसकी तरफ बढ़ा दिया। तनवीर अब खिसक कर पायलट सीट पर आ गया था। सफदर ने बिजली की सी तेज़ी से पैराशूट बांध लिया। रफ्तार और कम करके उसे ऑटो कंट्रोल कर दो और फिर हम एक एक करके छलांग लगा देंगे, जल्दी करो, सफदर ने कहा और तनवीर ने सर हिलाते हुए ऑटो बटन तलाश करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने उसे तलाश करके ऑन किया और हेलीकॉप्टर ने एक हल्का सा झटका लिया और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। तनवीर उछलकर पीछे आ गया। चलो जूलिया, पहले तुम। एहतियात करना तनवीर, तुम फ़ौरन बाद और आहर में मैं छलांग लगाऊंगा, जल्दी करो, सफदर ने कहा और जूलिया सर हिलाती हुई आगे बढ़ी और दूसरे लम्हे उसने खुली खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। उसका जिस्म इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नीचे गिरने लगा। उसके फ़ौरन बाद तनवीर ने भी छलांग लगा दी। हेलो, ये कौन कूद रहा है हेलीकॉप्टर से, ओवर। कैप्टन माइकल की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन सफदर ने उसी लम्हे नीचे छलांग लगा दी और हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। काफ़ी नीचे जाकर सफदर ने पैराशूट की रस्सी खींची तो पैराशूट खुल गया और उसका जिस्म एक झटके से इंतहाई रफ्तार से नीचे गिरने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगा। कुछ दूर उसे 2 और छतरियां भी नजर आ रही थी। उसी लम्हे जंगी जहाज़ों ने उनके ऊपर से गोता लगाया और फिर तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही शाएं शाएं की आवाज़ें सफदर के ऊपर और दाएं बाएं से गुजरी और उसके साथ ही सफदर के जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और दूसरे लम्हे वो किसी वज़नी चट्टान की तरह एक बार फिर नीचे गिरने लगा। उसका पैराशूट फट गया था और फिर इसी तरह नीचे गिरते हुए इसने दूर तनवीर और जूलिया के पैराशूटों को भी सिमटते हुए देखा और उसके मुंह से बेइख्तियार तवील सांस निकल गया। जाहिर है इतनी बुलंदी से गिरने के बाद उनके बच जाने का 1% भी इम्कान बाकी ना रहा था और इस बार यकीनी मौत बहरहाल उनका मुकद्दर बन गई थी। दर्द की एक तेज़ लहर इमरान के जिस्म में दौड़ी तो इमरान का सोया हुआ जहन यकलहत बेदार हो गया। उसने एक झटके से आंखें खोली और दूसरे लम्हे सामने खड़े कर्नल वेंडन को देखकर लाशौरी तौर पर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो अली इमरान, हालांकि मुझे देखकर तुम्हें खौफजदा होना चाहिए। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कर्नल वेंडन के लहजे में हैरत नुमाया थी। अरे इतने बदसूरत तो नहीं हो तुम कर्नल वेंडन, मेरे ख्याल में तो अब भी एक्रीमेंट लड़कियां ना सही, बूढ़ी बेवाएं तो तुम्हें देखकर आहें भरती ही होंगी। वैसी बेवाएं और आहें हम काफियां हैं, शायद इसीलिए हम काफियां हैं कि दोनों लाजिम व मुलजिम हैं। क्या ख्याल है? इमरान ने इस बार खुलकर मुस्कुराते हुए कहा और उसके लहजे में बेहद इत्मीनान था। तो तुम अब बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो? अभी जब मैं मशीन गन का ट्रिगर दबाऊंगा तो तुम्हारा ये सारा इत्मीनान और बहादुरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर गोलियों की बारिश से पहले मैं तुम्हारे इस साथी पर गोलियां बरसानी ज़्यादा पसंद करूंगा जिसने तुम्हें पनाह दी है। कर्नल वेंडन ने एक तरफ खड़े सोनू की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बात तो बताओ कर्नल वेंडन, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? सोनू जिस पोजीशन में खड़ा है और जिस तरह तुम उसको कत्ल कर देने पर आमादा हो, इससे तो यही जाहिर होता है कि सोनू ने धोखा नहीं दिया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने उसके एक बूढ़े मुलाजिम को चक्कर दिया था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, बस उसने फ़ौरन ही कबूल कर लिया, वरना इस पर तो मेजर फोशन ने बेपनाह तशद्दुद किया, लेकिन उसने इकरार ना किया था। कर्नल वेंडन ने बड़े फातिहाना लहजे में कहा। गुड सोनू, तुमने वाकई बहादुरी से काम लिया है, इसलिए आप बेफिक्र रहो। अब कर्नल वेंडन तुम्हें उंगली भी ना लगा सकेगा। मैं तुम जैसे बहादुरों की ना सिर्फ इज्जत करता हूँ बल्कि तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ भी मेरी जिम्मेदारी है।
عمران نے سونو کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، واہ، اسے کہتے ہیں زخموں پر نمک چھڑکنا۔ تم اس کا تحفظ کرو گے جبکہ تم اپنا تحفظ کرنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ دیکھو ابھی تمہارے سامنے یہ موت کی گھاٹ کیسے اترتا ہے، کرنل وینڈر نے بڑے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے سونو کو تہانے کے مخالف کونے میں دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور میجر فوشن نے سونو کو بازو سے پکڑا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا مخالف کونے کی طرف لے گیا۔ پھر اس نے سونو کو دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا کر دیا۔ عمران نے اس دوران گردن گھما کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے آہستہ سے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا، صرف وہی ہوش میں تھا جبکہ باقی ساتھیوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ ہاں ہاں، اب کرو تحفظ اس کا، میں دیکھتا ہوں کیسے تم اس کا تحفظ کرتے ہو۔ کرنل وینڈر نے مشین گن اٹھا کر کاندھے سے لگاتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران کی طرف دیکھا اور پھر نشانہ باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ سونو کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں موت کے سائے تیرنے لگے۔ صرف ایک سیکنڈ رک جاؤ کرنل وینڈن، عمران نے اسی لمحے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا، اور ٹریگر پر جمی ہوئی کرنل وینڈن کی انگلی لاشعوری طور پر ہٹ گئی اور اس نے سر گھما کر عمران کی طرف دیکھا ہی تھا کہ یکلخت عمران کی دونوں لاتیں سیدھی ہو کر نیم دائرے کی صورت میں گھومی اور ان کی پرزور ضرب کرنل وینڈن کی پنڈلیوں پر اچانک پڑی تو کرنل وینڈن یکلخت چیختا ہوا الٹ کر پشت کے بل نیچے گرا اور مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر پیچھے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ اسی لمحے یکلخت عمران اچھل کر کرسی سمیت نیچے گرے ہوئے کرنل وینڈن پر جا گرا اور اس کے اس طرح جمپ لینے سے کرسی آدھے راستے تک تو رسیوں کے ساتھ بندھی اس کے ساتھ گئی، لیکن اس کے بعد کرسی بھی مشین گن کی طرح پھسلتی ہوئی سائڈ کی دیوار سے جا ٹکرائی اور عمران اب کرسی کی گرفت سے آزاد ہو کر کرنل وینڈن پر جا گرا تھا، لیکن کرنل وینڈن نے بری طرح تڑپ کر اپنے گھٹنے موڑے اور اس کے ساتھ ہی عمران فضا میں کسی گیند کی طرح اچھلا اور کرنل کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا اس دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا جس کے ساتھ ٹکرا کر مشین گن نیچے گری تھی۔ عمران کے اٹھتے ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی میجر فوشن کی چیخ سے تہانہ گونج اٹھا۔ وہ کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا نیچے گرا تھا۔ گولیوں کی باڑ ختم ہی ہوئی تھی کہ یکلخت ٹائیگر اپنی کرسی سے اچھلا اور کرنل وینڈن اس بار چیختا ہوا فضا میں اچھلا اور ٹائیگر کرسی کے اوپر سے ہوتا ہوا عقبی طرف جا گرا اور ٹائیگر نے پلک جھپکنے میں کرنل وینڈن کے ہاتھ سے چھینا ہوا ریوالور اور حیرت سے بت بنے کھڑے کرنل ڈوجان کی گردن سے لگا دیا۔ جب عمران نے میجر فوشن پر فائر کھولا اسی لمحے کرنل وینڈن جیب سے ریوالور نکال چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھوم کر عمران پر فائر کھولتا ٹائیگر نے نہ صرف اسے ایک طرف اچھال دیا بلکہ اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی چھین لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ کرنل وینڈن، میں نے کیا کہا تھا کہ سونو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، عمران نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور کرنل وینڈن ہونٹ چباتا ہوا اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ ادھر ٹائیگر نے کرنل ڈوجان کی گردن سے ریوالور کی نال لگاتے ہوئے اس کے سائیڈ ہولسٹر سے ریوالور بھی کھینچ لیا اور دوسرا ریوالور اس نے ٹریسیا کی طرف اٹھا دیا۔ اب ٹائیگر کی عجیب صورتحال تھی، وہ کرنل ڈوجان اور ٹریسیا کے درمیان کھڑا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں میں ریوالور اٹھا رکھے تھے۔ تم نے رسیاں کیسے کھول لیں؟ کرنل وینڈن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کی بجائے اطمینان کے آثار تھے۔